اخباری خبر کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑنے والے ناردرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار کو عہدے سے ہٹا کر حراست میں لے لیا گیا۔ بھارتی جنرل ایم وی ایس کمار نے دھمکی دی کہ سچائی پر میرے خلاف کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا، جبکہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آل پارٹیز کانفرنس میں تسلیم کیا کہ یہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ اس اعتراف کے باوجود بھارت نے اس دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا۔ دیکھو جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، یہ کسی عالمی عدالت میں چلا جائے، یہ یو این او شو این بھی پورا ڈھونگی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتنی عظیم ماں ہوگی جس نے جنرل وی ایس کمار جیسے انسان کو جنم دیا۔ آپ نے وجہ نہیں بتائی کہ عہدے سے ہٹا کے حراست میں لے لیا گیا، کیوں؟ ہی ریفیوزڈ کہ میں اس گندگی اور گناہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ سلام ہے اس ماں کو جس نے ایسے سپوت کو جنم دیا، ایسے باضمیر آدمی کو جنم دیا۔ ایم ہی لے لیا لیفٹیننٹ جنرل کو حراست میں۔ ان کے لیے وہ عجیب ہوگا، لیکن اس کے لیے عجیب نہیں ہوگا۔ وہ انسانوں کے قتل عام میں شامل نہیں ہونا، اس کو پتا ہوگا مجھ سے، آپ سے، یا شاید ہماری اپنی حکومت سے بہتر اس کو پتا ہوگا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں۔ اور ان کی وی ایس کمار صاحب کی جو آخری جو جملہ آپ نے بتایا ہے کہ میرے خلاف کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا، what does that indicate؟ ایسے قوموں میں واقعی خال خال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صحیح لال جنا مان ہے، قابل فخر انسان۔ میرے دل میں ان کے لیے، میں ان کے لیے دعا کروں گا، میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ تعظیم ہے، اور خدا کی قسم اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہندوستان اور جنگ کے دھانے پہ ہیں، فلانا ایٹم کھانا، وہ چلتا رہا ہے ساری زندگی۔ کیا کتابیں پڑھتے گزر گئی؟ بنی نوع انسان کی ساری زندگی جنگوں سے بھرپور ہے۔ ایک جنگ رکتی ہے تو دوسرے کی تیاری میں وقت صرف ہوتا ہے باقی، اس لیے وہ کوئی بات نہیں، لیکن خوبصورت آدمی۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ محمد علی کلے، آپ وہ تو بچے ہو گئے اس وقت، یا پتہ نہیں تھے بھی کہ نہیں، محمد علی کلے، کیسس کلے، اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا کا لیجنڈ، اس سے بڑا سپورٹس مین ماں نے شاید جانا ہی نہیں، باکسر۔ ویتنام کی جنگ میں انہوں نے کہا ہی ریفیوزڈ۔ اس جیسا دلیر بہادر ماں نے کہاں پیدا کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں ویتنامیز کا، معصوم لوگوں کا، بے قصور لوگوں کا میں کیوں قتل عام کروں؟ سو غیرت مند کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا سادہ سوال ہے یار، مجھے تو کوئی زیادہ عقل شکل نہیں ہے کہ اگر ہمارا پرائم منسٹر، جس کو میں ایز این انڈیویجول، ایز اے ووٹر پسند نہیں کرتا، 1000 جنم بھی لے تو میں اس کو کبھی نہ ووٹ دیا نہ دوں گا، لیکن بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ بھائی ایک واقعہ ہوا، قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے، انسانی زندگیاں گئیں، اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لیتے ہیں مل کے۔ مجھے بتاؤ واٹ از دا پرابلم؟ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، جینوئن بات۔ 26-27 بندوں کے لیے تم 28-30 کروڑ بندہ مروانے چلے ہو، یا عقل کرو۔ غیرت مر گئی ہے، ضمیر سو گیا ہے، یا اس نے خودکشی کر لی ہے۔ دیکھو مقتول بھی ایسے ہیں یہ جن کے قاتل متنازع ہیں، یا اور بھی، ان کی موت سے بھی زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ، اچھا لیکن بھارت کا میڈیا اور سیاستدان ہی جان زدہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں الجھن ہوتی ہے، 15-20 منٹ کے بعد نا مجھے متلی سی ہونے لگتی ہے، میں کہتا ہوں یار بند کر۔ ایک آخری بات سن لو، پتہ نہیں آپ کا وقت ضائع ہوگا ویورز کا۔ میرے ایک بھائی تھے پھوپھیزاد، بہت پیار تھا ان سے، انہوں نے دنیا میں کوئی ملک چھوڑا نہیں جو کئی بار نہیں دیکھا۔ پورا نام تھا مصباح الحق جاوید، میرا اپنا اصلی نام اسرار الحق ہے، والد کا نام میاں نثار الحق، ہمارے سارے خاندان میں نام اسی طرح، یہ میرا پین نیم تھا جو بس چپک گیا الحمدللہ۔ وہ ایک بار بامبے سے آئے تو مجھے بات بتاتے ہو خدا کی قسم وہ بندہ رو پڑا۔ بڑا پاک باز آدمی تھا، سوائے سگریٹ کے اور کوئی عیب نہیں، بڑے ڈاکٹریٹ کیا ہوا کیمسٹری میں، یہ وہ بہت عالم فاضل۔
बात करते हुए रो पड़े वो। तो मैंने कहा भाई, लोग कहते हैं आवाज़ उनकी ना साथ ना दे, तो कहते हैं कि मैं, वो चूँकि अजीब तरह का मुसाफिर था, अजीब तरह का सयाह था, वो साल के 2 महीने इसी काम पे लगाता था हर साल। तो मुझे कहते हैं कि मैं बॉम्बे रात को सड़कों पे निकला कि मैं रात का बॉम्बे देखना चाहिए। वो साइबेरिया गए एक बार गर्मियों में, फिर अगले साल चले गए, यार यहाँ तो सर्दियों में आना चाहिए। और मैंने कहा क्या फ़र्क है, लेकिन ये वॉज अ क्रैक पॉट। तो आंखों से आंसू आ गए, आवाज़ उन्होंने कंट्रोल की। तो कहते हैं कि वहाँ प्लास्टिक की झोंपड़ियाँ, ये प्लास्टिक नहीं होता जो मेज़ों मुज़ों पे डाल डूल देते हैं, उसके पार्टीशनें हुई वो बांसों वगैरह के साथ, पहली मंजिल भी, ग्राउंड फ्लोर ऊपर। उन्होंने कहा मैंने एक बच्चा देखा क्रॉल करता हुआ, 8, 10, 12 महीने साल का होगा, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा बच्चा क्रॉल करता हुआ मिडिल ऑफ द रोड, मिडनाइट। तो कहते हैं मेरे से रहा नहीं गया, मैं भगा, मैंने उठाया, दूर से मुझे को लाइट नजर आई, मैंने बच्चे को उठाया और सामने वाली झोंपड़ी में, झोंपड़ी नहीं बस बॉम्बे की बात कर रहा हूं, फुटपाथ पे। अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, वहां हिंदुस्तान में गुर्बत, खते गुर्बत पे कितने करोड़ हैं। हसन साहब, सरहद पार से आपकी फेवरेट सिख बिरादरी के ख़वातीनों हज़रात तरन्नुम में कुछ कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं बहुत खूबसूरत कह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कह रहे हैं। ये अंदर से आने वाली आवाज़ है। अच्छा, राय तंदूरी साहब, मैं तो कभी उनको मिलना नहीं, वो ड्रामा बड़ा करते थे स्टेज पे, शायर अच्छे थे, मरहूम हो गए, अब कई साल हो गए। उनका एक शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। यानी कई साल पहले, उस वक्त भी मोदी बरसर इक़्तिदार था, जब उन्होंने ये पढ़ा, ये यही कुछ करते हैं, यही इनकी औकात है। और ज़ालिमों, सफ़ाकों, तातारियों, मंगोलों की वो नहीं देखते, उनका फोकस होता है इक़्तिदार। इसीलिए सियासत इसलिए मनहूस तरीन चीज़ है। बहरहाल मोदी एंड कंपनी ने सारा माहौल जंगी किस्म का इलेक्शन की जीत के लिए बनाया है, सबको पता है, उनके अपने अवाम को भी पता है। गुज़श्ता इंतखाबात में जो इनके साथ हुआ, क्या नारा था, अब की बार 400 पार, फिर क्या बना, तारो तार। अब अगला इलेक्शन है, उसका देखते हैं क्या बनता है। और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानियों से, कहो भाई अपने पुरखों की तरफ लौट जाओ। याद रखना, जो बाप अपनी वल्दियत से मुकर जाए, बापू को उन्होंने मना, मैं हमेशा गांधी जी उनका एहतराम। खैर, अच्छा, अगर पहलगाम से बीजेपी की मकबूलियत ना बढ़ी, तो इस तरह का एक और वाक़या कहीं और, ये कपवाड़े तो बारामूले तो श्रीनगर के लाल चौक, कहीं भी हो सकता है। फिर सिखों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश, समेटनी नहीं, कोशिश मशरक़ी पंजाब को भी किसी न किसी इम्तिहान में डाल सकती है, जो इनकी जहनीत है, जो इनकी मेंटालिटी है। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब। इनकी से मुराद इंडियंस नहीं, मोदी साहब एंड कंपनी। जी